السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، نحو ترکیب کے حوالے سے یہ ہمارا پہلا سبق ہے اور یہ بنیادی سبق ہے، چونکہ جب بھی آپ ترکیب کرنے جائیں گے تو ترکیب کا مطلب ہے ملانا، اور ملانا شروع ہوتا ہے دو لفظوں سے۔ ایک لفظ تو لازمی بات ہے، اس کو تو ملایا نہیں جا سکتا، تو دو لفظ ہوں گے تو وہ ملے ہوئے ہوں گے، تو اس لیے جو ابتدا ہوتی ہے دو لفظوں کے ملنے کی یا ملانے کی، تو وہ اس کی ابتدا ہوتی ہے مرکب غیر مفید کی قسموں سے، اور اس میں مشہور ترین جو قسمیں ہیں، ایک ہے مرکب توصیفی اور ایک ہے مرکب اضافی۔ تو پہلے نمبر پر ہم لے لیتے ہیں مرکب توصیفی کو، کیونکہ اس کا سمجھنا بہت ہی آسان ہے۔ جب اس کو سمجھ جائیں گے تو اگلی جو مرکب اضافی کی صورت ہے اور مبتدا خبر ہے، وہ سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں ہم مرکب توصیفی کی طرف۔ تو یاد رکھیں، یہ قاعدہ بھی آپ یاد کر لیں کہ جب بھی، جیسے یہاں ہم نے یہ قاعدہ لکھا ہے نا، جب بھی دو لفظ مندرجہ ذیل تین باتوں میں سے ایک جیسے ہوں تو پہلا موصوف اور دوسرا صفت ہوگا۔ اب وہ تین باتیں یہ ہے، دیکھو، نمبر ایک، اگر دونوں لفظ مذکر یا مؤنث ہوں، دونوں معرفہ یا نکرہ ہوں، دونوں واحد تثنیہ یا جمع ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تینوں باتیں ہیں نا، تو اگر دو لفظ ایسے ہو کہ ان تین باتوں میں ایک جیسے ہو تو پہلا والا موصوف اور دوسرا صفت ہوگا۔ جیسے دیکھو، الطالب اور المجتہد، یہ دو الگ الگ لفظ ہیں۔ اب اس میں آپ غور کریں، پہلے والے پر بھی الف لام ہے اور دوسرے پر بھی الف لام ہے۔ پہلا بھی طالب واحد ہے اور مجتہد بھی واحد ہے۔ پھر تیسرا یہ کہ یہ دونوں وہ نکرہ، وہ معرفہ ہیں، اور معرفہ یعنی الف لام لگا ہوا ہے، اور دونوں مذکر ہیں، تو یہ تین باتوں میں ایک جیسے ہو گئے، دونوں مذکر، دونوں معرفہ اور دونوں یہ واحد، صحیح نا؟ لہٰذا جب دو یہ تین باتوں میں ایک جیسے ہوئے تو پہلا موصوف اور دوسرا صفت ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ دوسری مثال بھی دیکھو، یہ تثنیہ ہے، اگلا بھی تثنیہ ہے، اور دونوں معرفہ ہیں اور دونوں مذکر ہیں۔ اسی طرح یہاں دیکھیں، یہ بھی جمع اور مجتہدین بھی جمع، دونوں جمع ہونے کے ساتھ دونوں معرفہ ہیں، الف لام لگا ہوا ہے، اور دونوں ہی مذکر ہیں، لہٰذا یہ پہلا والا موصوف اور دوسرا صفت ہوگا۔ اسی طرح یہ لفظ مؤنث ہے اور اگلا والا بھی مؤنث، پہلا والا بھی معرفہ، دوسرا بھی معرفہ، پہلا والا بھی واحد، دوسرا بھی واحد۔ تو یہ جو دیکھو نا، تین باتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح یہ والا ہے اسی طرح یہ والا ہے، تو لہٰذا جب دونوں لفظ ایک ہی جیسے ہو تین باتوں کے اندر تو پہلا موصوف اور دوسرا صفت ہوگا۔ اسی طرح دیکھیں، الطالبتانی، دو طالبائیں، تو یہاں بھی دو طالبہ، تو یہ بھی تثنیہ ہے، اور مجتہدتان بھی تثنیہ ہے، الف لام لگا ہوا ہے، یہ بھی معرفہ ہے اور یہ والا بھی معرفہ ہے، دونوں معرفہ ہونے میں بھی ایک جیسے ہوئے، پھر دونوں مؤنث ہے، لہٰذا پہلا والا موصوف دوسرا صفت۔ اسی طرح یہ یہاں دیکھیں، یہ بھی مؤنث ہے اور معرفہ ہے اور جمع ہے، تو یہی تین باتیں ہم یہاں دیکھیں تو اس کے اندر بھی یہ تینوں باتیں موجود ہے کہ یہ بھی معرفہ ہے، الف لام لگا ہوا ہے، الف اور لمبی تا لگی ہوئی ہے، تو یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے، اور تیسری بات یہ کہ یہ مؤنث ہے۔ تو جب تینوں باتوں کے اندر یہ دونوں لفظ ایک جیسے ہوئے تو پہلا موصوف اور دوسرا صفت قرار پایا۔ تو یہ ہے پہلی ترکیب کی، یہ کہ ترکیب کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، اور عربی زبان میں تقریباً آپ سمجھے کہ 40-50% مرکب توصیفی استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح 40% کے قریب 30-40% وہ مرکب اضافی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ان دونوں مرکبوں کو ذہن نشین کر لو گے تو اگلی ترکیب آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ اب چونکہ یہ سبق آپ نے پڑھ لیا، اب آپ کا کام ہے کہ آپ قرآن پاک اٹھائیں اور اما پارہ، اور اس میں سے پہلی سورت شروع کریں، اور اس میں دیکھیں جو بھی دو لفظ ایک جیسے ہوں آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے۔ تو تقریباً آپ نے 10 مثالیں لکھ کر ایک کاغذ پر اور اس کی تصویر نکال کر مجھے واٹس اپ کرنی ہے،
تو پھر میں آپ کی وہ جو لکھا ہوا ہوگا اس کو چیک کروں گا، اس کے اندر جو غلطیاں ہوگی وہ میں گروپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہاں آپ نے یہ غلطی کی ہے، یہاں یہ غلطی کی ہے، اور پھر مجھے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کو یہ سبق کتنا سمجھ آیا ہے۔ اگر آپ لکھو گے نہیں تو مجھے پتہ نہیں چلے گا، اور اگر آپ لکھو گے نہیں تو آپ کی مشق نہیں ہوگی، اور جب آپ کی مشق نہیں ہوگی تو آپ کی بنیاد اور آپ کی ترکیب مضبوط نہیں ہوگی۔ ان باتوں کو ذہن نشین کریں، اور جو آپ کو یہ سبق دیا ہے آپ اس پر عمل کریں، یعنی اس کو محفوظ کرنے کے بعد جو آپ کو گائیڈ لائن دی گئی ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے دین متین کے علم کو آسان بنائے۔